اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو، اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں۔ جیڑا کٹو گے وہی لال ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اس طریقے سے چل رہا تھا۔ اب دنیا میں اکانومی ایک مین چیز ہے، اس کے بغیر آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر، یہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں۔ اچھا یہ ساری باتیں میں کوئی آپ کو بزدل بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ جس شخص کے اوپر خود 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی ہے، اسے زندگی کے ساتھ کتنا پیار ہو سکتا ہے؟ تو میری تو کوئی چیز ٹیک پہ نہیں لگی ہوئی ہے اس حوالے سے، لیکن میں ایک ٹروتھ لور ہوں، آپ کو سچی بات بتاؤں گا کہ بھائی معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ رہ گئی عوام الناس، اس کا کام بس اتنا ہی ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنے ٹیکسز دے جو ہم دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اکثر یہاں پہ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پاکستانی قوم ٹیکس نہیں دیتی، یہاں کا اشرافیہ ٹیکس نہیں دیتا۔ عوام الناس تو بیچاری صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہی ہے، اپنے موٹر بائک کے اندر 1 لیٹر پیٹرول جو ڈلواتی ہے اس میں آدھا وہ ٹیکس دے رہی ہوتی ہے۔ اور یہ سارے کے سارے ٹیکسز ہم کس لیے دے رہے ہوتے ہیں؟ اپنے بجٹ کو میٹ کرنے کے لیے۔ اور بجٹ کا بھی میجورٹی پورشن ہمارا ڈیٹ سروسنگ کے اوپر ہے، جو ہم نے پہلے ادھار اٹھائے ہوئے ہیں IMF کے تھرو یا ورلڈ بینک کے تھرو۔ اور وہ ادھار ہم نے کیوں اٹھائے تھے؟ اپنی فوجی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے۔ اور آج ہم اسی ایک سرکل میں پھنس چکے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنا جو اتنا اسٹرانگ ڈیفنس رکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم عہدہ برآں ہیں میرے بھائی۔ اب اگر کہیں پر کوئی ظلم ہوتا ہے اور اس کے خلاف پاکستان کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آواز نہیں اٹھاتی، یہ اللہ کے حضور مجرم ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ جب جنگ ہوتی ہے نا تو فرنٹ کے اوپر فوجی لڑتا ہے، پیچھے سے اسے جو لوگ کھانا پرووائڈ کرتے ہیں وہ بھی جہاد میں شریک ہوتے ہیں، اس سے پیچھے جو لوگ کھانے کے لیے ریسورسز پرووائڈ کرتے ہیں یعنی ہم بھی جہاد میں شریک ہیں۔ ہر بندے کی اپنی ڈیوٹی ہے۔ اب جنرل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم فرنٹ کے محاذ پہ جا کے تو کلاشنکوف اٹھا کے لڑنا شروع کر دو، اس کا یہ کام نہیں ہے۔ اس کا کام ہے تسلی سے ایک ایئر کنڈیشن والے کمرے میں بیٹھے، سکرین پہ سب کچھ چیزیں آبزرو کرے اور وہاں وہ ایک کول مائنڈ ہو کے ڈیسیژن کرے کہ اس وقت کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پہ ہم نے اٹیک کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ایک پیس آف مائنڈ کے ساتھ کرے، اس کا یہ کام ہے۔ اسے کوئی نہیں گلا کرے گا کہ آگے جا کے لڑے۔ اس طرح وہ جنرل بھی عوام الناس کو گلا نہیں کر سکتا کہ آپ نے ٹینکوں کے آگے جا کے لیٹنا ہے۔ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں جو آپ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیوں لیٹنا ہے جا کے؟ بھائی ہم نے نہیں لیٹنا، ہم نے پیسے دیے، اپنے بچے دیے۔ آپ جس سرزمین جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر تو میجورٹی لوگ فوج کے اندر ہیں، بچے چلے گئے، پیسے دے رہے ہیں، بجٹ دے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے بڑوں کا دیکھنے کا کام ہے، ہمارا کام صرف اپنی ویڈیوز کے ذریعے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے، دیٹس آل۔ یہاں بیٹھ کے کڑ کے مرنا نہیں ہے آپ نے کہ پتہ نہیں ادھر کیا ہو گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں اسلام کی تو تعلیمات یہ ہیں کہ دنیا میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، خواہ کسی نان مسلم کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہو، اس چیز سے بھی آپ باہر نکلیں۔ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا، ایک جان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، سوائے 2 استثناء کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہو یا فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو۔ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی آپ پرفارم نہیں کر سکتے، نہ کوئی ریاستی ادارہ کر سکتا ہے، نہ کوئی مذہبی جماعت کر سکتی ہے۔ تو ایک جان کا قتل، پوری انسانیت کا قتل، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس شخص نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پے کر کے رہ رہا تھا، جزیہ دے کر، وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ یعنی مسلمان جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن جس نے ایک کافر کو بھی ناحق قتل کیا وہ جنت میں تو جانا دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ آپ جڑا والا میں جو مرضی کرتے رہیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ آپ سری لنکن کو مار دیں، آپ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بابوں کے دین کو لے کے جا رہے ہیں۔
تو ان ساری خرافات کے بعد اگر میں یہ سلوگن بلند کروں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور، کتابوں کا پیمبر اور ہے، بابوں کا پیمبر اور۔ تو میں جسٹیفائی ہوں کہ تم لوگ صرف اللہ رسول کا نام لینے والے ہو، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعلیمات تم نے نہیں مانی قرآن و سنت کی، گویا کہ تم پھر کسی اور خدا کے ہی ماننے والے ہو، اگرچہ خدا سب کا ایک ہے، خواہ مسلمان ہو، جیوز ہوں، کرسچنز ہوں، ہندو ہوں، سب ایک ہی خدا میں بلیو کرنے والے ہیں، لیکن پریکٹیکلی تعلیمات کے اعتبار سے تو گویا کہ تمہارا خدا، تمہارا دین، تمہارا پیغمبر کوئی اور ہے، کیونکہ دین کی تعلیمات سے تم لوگ 180 ڈگری چل رہے ہو۔ تو یہ جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، تو چونکہ اس میں اگر آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں گے تو ظاہر ہے کہ ظالم تو اسرائیل ہے۔ ہاں، اگر آپ ایک شارٹ ٹرم دیکھیں تو اس وقت انیشیٹو لیا ہے حماس نے، اور اس میں یہ چیز بھی خیال رکھنی چاہیے کہ جو ایک عام یہودی ہے، ایک عام اسرائیلی ہے، ایک عام فلسطینی ہے، اس کے ساتھ کوئی قتل و غارت والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں بھی آلموسٹ 45% لوگ جو ہیں وہ سیکولر ذہنیت کے لوگ ہیں، جن کے لیے مذہب کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ممی ڈیڈی قسم کے لوگ۔ یا تو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ سارے اسرائیلی جو کٹر قسم کے یہودی ہوں گے، نہیں، انہیں کہنے جتنے کہ تسی کٹر ہو، جنہیں کہ تسی نمازاں پڑھتے ہو۔ لیکن اس وقت بدقسمتی ہے کہ 55% جو یہودی جو پریکٹسنگ ہے ان کی حکومت ہے، اور یہ جو ان کا اس وقت پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، یہ تو بڑا ایک اسٹرانج قسم کا ایک یہودی ہے، اور اس نے دیکھیں اسرائیل کی طرف سے جنگ ڈکلیئر کر دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو تھوڑا سا حصہ بچ گیا یہ بھی لے لیں گے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل پیچھے ہٹے گا، ہاں، یہ اب کسی ایک بڑے معاملے کی طرف ہی بات جانے والی ہے، کیونکہ اب انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ ایک چھوٹی سی جو غزہ کی پٹی رہ گئی تھی نا، جس کے ایک طرف میڈیٹرینین سی آتا ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اور باقی دو طرف اسرائیل نے ایک باڑ بنائی ہوئی ہے، اور ایک سمجھ لے ایک جیل خانہ ہی ہے اتنا بڑا، جہاں 20 لاکھ کے قریب مسلمان رہتے ہیں، اور ان کی حالت بھی اتنی ناگفتہ بے ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، پینے کا پانی بھی ان کے پاس اویلیبل نہیں ہے۔ یعنی آپ کو لگے گا وہ 1000 سال پرانے کو رہنے والے لوگ ہیں، جس طرح کی ان کی زندگی بچاروں کی مشکل ہے۔ تو اب اس صورتحال کے اندر معاملات ظاہر اس سے آگے کی طرف جائیں گے، صورتحال بگڑے گی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا پرسان حال ہو۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، اور اپنے بڑوں کو صرف پرابلمس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھائیں اس حوالے سے، اور اس معاملے کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔